چونٹی کے جسم کی طرح اٹھائے جائیں گے جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ان کا چہرہ تو انسانوں والا ہوگا، ان کا دھڑ، ان کا جسم چونٹی کی طرح ہوگا۔ وہ کون بد نصیب ہوں گے؟ آگے غور سے سنیں۔ تکبر میرے عزیزوں اتنی خطرناک چیز ہے کہ شیطان جس نے ہزاروں سال عبادت کری، آسمان پر ایک بالش برابر ایسی جگہ نہیں جہاں سے سجدہ نہ کیا ہو، فرشتوں کا سردار، ہزاروں سال عبادت کرنے والا، مگر تکبر کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ایک دو چیزیں، ایک تو تکبر اور ایک عجب۔ تکبر میں بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ عجب جو ہے اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اس کو کچھ ہوتا ہے میں کچھ ہوں، لوگ میرا بیان سنتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں اشرف مدارس میں خامسہ میں تھا، میں نے حضرت کے ایک مرید کو دیکھا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ان کا خلیفہ تھا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کی عمر ہوگی غالباً 30 سال، اور ایک چچا میاں نے اس کی نا جوتیاں رکھی، ان بھائی نے اس میں اپنے پیر ڈالے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل پہ سخت ناراض ہوتے تھے کہ آپ اپنی سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھو کہ آپ کو لوگ جوتیاں پہنا رہے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ تکبر اتنا خطرناک عمل ہے، حدیث میں آتا ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا۔ اور ایک بندہ جو ناپاک منی کے نطفے سے پیدا ہو، اور ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ جس کے پیٹ میں غلاظت بھری ہو اس پہ تکبر نہیں سجتا۔ ایک حدیث بڑی عبرتناک ہے تکبر کے بارے میں، کہ جو متکبرین ہوں گے، جو تکبر کرنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہوں گے۔ آج کل کے آپ یوٹیوبر لے لیں یا ڈراموں کے لوگ لے لیں، لوگوں کی عزت کی وجہ سے ان کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں۔ غور سے یہ حدیث سنیں کہ حدیث میں آتا ہے جو متکبر ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یعنی لوگ قیامت کے دن انسان کی شکل میں ہوں گے، اور جو چیونٹی کی شکل میں ہوں گے وہ سمجھ لو وہ سارے متکبر تھے، دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چاروں طرف ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور ان کو جہنم میں خوفناک جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ آگے بھی حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، میں بھول رہا ہوں، تو بڑی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متکبرین ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ تکبر کرنے والے سے قیامت کے دن نہ اللہ اس کو دیکھیں گے، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھا زانی اور متکبر، اللہ ایک دفعہ رحمت کی نگاہ سے بھی ان کو نہیں دیکھے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے ایک اور حدیث میں بھی کہ جو اس میں داخل ہوگا میں اس کو پھاڑ ڈالوں گا اور اس کو آگ کا عذاب دوں گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو گھٹا دیتا ہے، پھر اور تکبر کرتا ہے اس کے درجے کو اور گھٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو سب سے نچلے والے درجے میں کر دیا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت میں آپ سب سے نیچے والے درجے میں ہو، یا جنت میں آپ سب سے آخر میں جل بھن کے داخل ہو، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت جہنم میں مکالمہ ہو رہا ہے، جہنم کہہ رہی ہے کہ میں متکبر اور ظالم شخص کے لیے مختص کی گئی ہوں۔ یعنی جہنم میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ متکبر ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم، حوض کوثر پہ جو پانی پلا رہے ہوں گے آپ سے اس سے بھی محروم۔ تکبر میرے عزیزوں بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اتنی جو میں نے حدیث تفصیل سے سنائی، ریکارڈ کرائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے، ہم سب کمزور ہیں۔ تکبر کی عادت نہ ڈالی جائے، مستقل آپ کے اندر تکبر نہ ہو۔ تکبر آنا، بول دیا، کچھ بول دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تو ہی بڑا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ آپ نے 7 ارب لوگوں میں سے 2 ارب کو مسلمان بنا دیا، اللہ ان میں ہمیں شامل کر دیا، یہی آپ کا احسان ہے۔ اچھا، پھر حدیث میں آتا ہے ان متکبرین کو جہنم کا ایک خاص قید خانہ ہے جس کا نام بولس ہے، اس قید خانے میں ڈالا جائے گا، اور آگ کی دیواریں ہوں گی، آگ کا لباس ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا ایک خاص مشروب پلایا جائے گا۔ جب وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، پیاس کے مارے ان کے حلق خشک ہو گئے ہوں گے، انہیں کیا پلایا جائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کا پیپ۔ ان کے جسم جل بھن رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، اس سے جو پیپ نکلے گا، فرشتے اس پیپ کو جمع کریں گے، انہیں وہ پیپ پلایا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیں تکبر کتنی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص متکبرین کے انداز میں چل رہا تھا، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور زمین نے اس کو نگل لیا۔ تو کوشش کریں، اگر ہمارے اندر تکبر ہے، اس میں کو بچانے کی، مٹانے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا شروع کریں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، 1994-95 کی بات ہے، میں اللہ کے راستے میں چل رہا تھا، اور سال کی میری جماعت تھی، پہلا میرا وقت اللہ کے راستے میں لگا، غالباً 19 سال کی میری عمر ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے میں تہبند باندھا کرتا تھا پورے سال، اور امامہ میرے سر پہ ہوتا، پٹے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ پھر واپس آ کے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھو اس چیز کو۔ جب مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے امامہ جو ہے میرا جسم کا جز بن گیا ہے، اس کے بغیر مجھے عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہے،
کہ امامے میں تم اچھے لگ رہے ہو اس کے لیے تم امامہ پہنو. پھر واللہ میں نے جو ہے نا سمجھ لیں کئی سال تک میں نے امامہ پہننا چھوڑا کہ میرے اندر لگا کہ اگر امامہ میں نے پہنا ہوا ہے تو میں کاٹن اٹھا کے جا رہا ہوں. اس زمانے میں کتابوں کا ہمارا کام تھا تو کتابیں بھی اٹھانی پڑتی, اردو بازار میں جگہ جگہ دینی پڑتی. تو مجھے لگا کہ امامہ جو ہے میرے اندر میل آ رہا ہے تو میں نے امامہ باندھنا چھوڑ دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سے سے بال کاٹنا بھی ثابت ہے, یہ بھی سنت ہے. آپ کو ایسا پٹوں کا چسکا پڑ جائے اور امامے کا ایسا چسکا پڑ جائے کہ ایک پکچر بھی آپ کی ڈھونڈنے سے امامے کے بغیر بھی نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار ٹوپی ثابت ہے. تو کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہیں امامے کے بغیر بیان کرتے ہوئے یا امامے کے بغیر لوگوں کے پاس جاتے ہوئے عجیب سی فیلنگ آتی ہو تو سمجھ لیں ان کے اندر میں ہے, ریا ہے, دکھلاوا ہے, حب جاہ ہے اور عجب ہے. تو میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ جن کی عادت بن گئی ہے. ہمارے کتنے اکابر ہیں وہ امامے کے بغیر بھی نظر آئیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان آہستہ آہستہ لیتا یاد رکھیں.